صاحب کہ میرے کچھ ہندو دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ بھی تو پتھر کی پرستش کرتے ہیں جیسے کہ حجر اسود ہے، کیا یہ اسلام کا حصہ ہے؟ ہم کسی پتھر کی کوئی پرستش نہیں کرتے، ہم تو خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو گھر بنایا گیا ہے اس کو لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس میں گویا خدا رہنے کے لیے آ گیا ہے، وہ اصل میں مسجد ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ مسجد حرام ہے، یعنی حضرت ابراہیم نے ایک مسجد بنائی تاکہ وہ مسجد ساری دنیا کی مسجدوں کے لیے ایک مرکزی مسجد کا کردار ادا کرے، تو وہ مسجد حرام ہے، مسجد ہے، اور جو اس کے آداب مقرر کیے گئے ہیں وہ علامتی ہیں۔ علامتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ حقیقتوں کو سمبلائز کرتے ہیں، ان کا سمبولک ایکسپریشن ہے جس کو مختلف شکلیں دی جاتی ہیں۔ اس کو ذرا سمجھ لیجئے، اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں غلط فہمی کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، کپڑا ہے، بازار سے خریدا جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، لیکن جس وقت وہ ہمارے ملک کا جھنڈا بن جاتا ہے، لہرایا جاتا ہے، تو ہم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ پھر ملک کے ساتھ محبت کی جو حقیقت ہے اس کا سمبل بن جاتا ہے، اس کی علامت بن جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے جذبات کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی دوست سے ملتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بڑی دیر تک مصافحہ کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں شعیرہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے قرآن مجید میں لفظ پڑھا ہوگا کہ یہ حرم اور حرم کے گرد جو معاملات ہوتے ہیں جیسے شاعر اللہ ہیں، یعنی یہ کچھ حقیقتیں ہیں جن کی علامتیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ تو مسجد حرام کے کونے میں کعبے کی پہلی تعمیر کا ایک پتھر علامت کے طور پر نصب کیا گیا ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ یمین اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ کی علامت ہے۔ آپ اصل میں اللہ کے ساتھ اطاعت کا، بندگی کا عہد کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک آپ کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی علامت مقرر کر دی گئی ہے، ایک سمبل ہے اس کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم طواف شروع کرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ایمانم بکا و وفام بہدک، یعنی یا خدا تیرے اوپر ایمان کو زندہ کر رہے ہیں اور تیرے ساتھ باندھے ہوئے عہد کی وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو قدیم زمانے میں جب کسی کے ساتھ وفاداری کی بیعت کی جاتی تھی یا عہد کیا جاتا تھا تو عام طور پر ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہاتھ چوم لیا جاتا تھا۔ یہ پرانی ایک رسم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ لوگ جاتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے ایک پتھر کو چومنا ہے، در حقیقت وہ یمین اللہ ہے، یعنی ایک آپ کا ہاتھ ہے، ایک خدا کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں ہاتھ دے کے آپ وفا کا عہد باندھ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی پرستش نہیں ہے، یہ تو عہد وفا کی تجدید ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بھائی صاحب یہاں میں ایک اور چیز واضح کر دوں تاکہ مزید کوئی گفتگو کرے تو غلط فہمی نہ ہو۔ دیکھیے یہ جو بت ہیں، پوچھتے ہیں نا لوگ ان کو، تو اگر ان کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ واقعی حقیقت ہوتی تو یہ کوئی گناہ نہ ہوتا، یہ خود اس حقیقت کے سمبل بن جاتے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ یہ کہتا ہے اسماء سمیتموہا، ان کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ تو تم نے نام رکھ لیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی حقیقت کو کسی پتھر کی شکل دے دیتا علامتی طور پر تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ علامتیں جھنڈا ہو، ترانہ ہو، اپنا بڑا احترام رکھتی ہیں، ان کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بت ہے، وہ فلاں کون تھا؟ اس فلاں کی حیثیت کیا تھی؟ اس کو خدا نے کوئی اختیار دیا تھا؟ یہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں یہ افطراء علی اللہ ہے، خدا پر جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات کہ کوئی بت پوجنا کوئی بری چیز ہے نہیں، اس لیے یہ ایک بڑا شرک ہو گیا کہ اس میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بات غلط ہے۔ جس چیز کو آپ نے حقیقت سمجھا ہے وہ حقیقت ہے نہیں، جو عقیدہ آپ نے قائم کیا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یعنی خدا کا چونکہ کوئی شریک نہیں ہے تو اب آپ جس کو بھی خدا کا شریک بنا کے اس کا بت بنا رہے ہیں، چاہے بت بنائیے یا بت کے بغیر اس کو شریک بنائیے، ہر حال میں ایک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے جس وجہ سے یعنی بت پرستی پیدا ہی یہاں سے ہوئی ہے کہ پہلے کچھ ہستیوں کو خدا کا شریک بنایا گیا، یہ ایک جھوٹ تھا، پھر اس کے سمبل کے طور پر بت بنا لیے گئے۔ تو سمبولک ایکسپریشن میں کوئی حرج نہیں۔ مصافحہ بھی یہی ہے۔ نماز میں کیا کرتے ہیں ہم؟ رکوع، سجدہ، یہ کیا ہے؟ خدا کی عظمت کے اعتراف کی علامتیں ہیں، سمبل ہیں اس کے۔ تو علامتیں بنانا، علامتیں قائم کرنا یہ اپنی ذات میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ جو بات آپ کر رہے ہیں اگر وہ بات شرک ہے،
اگر وہ بات خدا کے مقابل میں کسی کو کوئی ہستی بنانا ہے تو یہ بات جھوٹ ہے، اس کا سمبل بھی غلط ہے۔